ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، جلد ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی کی ملاقات میں اہم فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی نے ملاقات کی، بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے سچ نہیں ہے، کچھ عناصر ہیں جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں محسن بیگ والے معاملے کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ تنقید کا مطلب کسی کی ذات پر حملہ کرنا کسی کو پسند نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تنقید برائے تعمیر کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں بولنے پر قادر پٹیل، آغا رفیع اللہ، حافظ حمداللہ، رانا ثناء اللہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل میرے خلاف نازیبہ مہم چلاتا ہے، پہلے اس لیے نہیں بولا کہ میری ذات پر سوالات اٹھائے گئے، اب میری وزارت پر انگلی اٹھائی گئی ہے، نئے عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے آیا ہوں، قانونی کارروائی میرا حق ہے، ایف آئی اے نے کیسے کارروائی کی یہ ادارے کا استحقاق ہے۔ جب میں ملک کے ظلم کے خلاف، ملک میں ہونے والی ظلم، ناانصافی، ملک میں ہونے والی لوٹ مار اور ان کے حوالے دیتا ہوں اور دلائل سے بات کرتا ہوں، تو کبھی قادر پٹیل، کبھی آغا رفیع اللہ، کبھی حمداللہ، کبھی رانا ثناء اللہ، ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ جو غلیظ کمپین یہ چلا رہے ہیں، یہ ہے آپ کی اوقات ان سیاستدانوں کی نظروں میں۔ میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ این ایچ اے کی آمدن میں 128% اضافہ، مطلب 107 ارب کا اضافہ ہوا۔ آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں۔ پاکستان کے قانون کے اوپر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے میں نے اپنے قانونی جو طریقہ کار تھا میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد کون سا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، ادارے کو کس انداز سے کرنا چاہیے تھا، یہ ادارے کا اپنا مینڈیٹ ہے، میرے خیال سے اس کا سوال تو مجھ سے نہیں بنتا۔ محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ محسن بیگ کی اہلیہ نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی صدا کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست پر ان چیمبر سماعت کی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ مارگلہ سے کل تک رپورٹ طلب کر لی۔ ایف آئی اے کا مقدمہ منسوخ کرنے کی درخواست پر کل سماعت ہوگی۔ دوسری جانب اسلام آباد اے ٹی سی نے محسن بیگ کے 2 ملازمین کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ عمران خان کے جرم بہت زیادہ ہیں، لندن بھاگنے بھی نہیں دیں گے، مریم نواز کی للکار، عدم اعتماد رسک مگر لینا چاہیے، اتحادیوں کو حکومت سے راہیں جدا کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ نائب صدر نون لیگ نے کہا کہ عمران خان ریاستی نواب یا بادشاہ نہیں، حساب دینا پڑے گا، تنقید برداشت کریں ورنہ سیاست چھوڑ دیں۔ حکومت نے پونے 4 سال سوائے سیاسی انتقام کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کا کچن کوئی اور چلاتا ہے، اسے مہنگائی اور غربت کا کیا پتہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو جرائم کی فہرست ہے وہ بہت طویل ہے۔ 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب، آپ کسی ریاست کے نواب نہیں ہیں، آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا، لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کے فی الحال کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے۔ وہ جہاں جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، پاکستان کا تماشا بنا کے آتے ہیں۔ تمام اتحادی جماعتوں کو، ان ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور۔ جی عمران خان صاحب اس وقت اپنی لاسٹ لیگز پہ، یہ ایک ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے۔ امپائر ہوتا ہی وہ ہے جو نیوٹرل۔ اگر آپ کو بند ہی کروانا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنا اور اپنے وزراء کا منہ بند کرانا چاہیے۔ شکریہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ عمران خان کرپٹ شریف برادران سمیت تمام ڈاکوؤں کے لیے ڈرانا خواب ہے۔ مریم نواز کی میڈیا ٹاک کے ردعمل میں کہا کہ غریب عوام کو لوٹ کر شہنشاہیت کرنے والے آج مفرور اشتہاری ہیں اور خاندانی دولت بچانے کے لیے جعل ساز جمہوریت کے بھاشن دے رہی ہیں۔ فاروق حبیب کا دعویٰ کہ آر یا پار والوں کے ملک بھر میں جلسے ناکام، پی ٹی آئی کا منڈی بہاؤدین میں کل ہونے والا جلسہ شاندار ہوگا۔ وزیر مملکت نے اپوزیشن کو بلیک میلرز کا ٹولہ قرار دے دیا، کہا کل شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی پاکستان آمد۔ ایوان صدر میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین کو صدر عارف علوی نے ہلال پاکستان اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مائیکروسافٹ کے بانی کی عمران خان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ اس دوران انسداد پولیو مہم اور کورونا کی روک تھام کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی پاکستان آمد۔ بل گیٹس عمران خان کی خصوصی دعوت پر اسلام آباد پہنچے۔ ایوان صدر میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین کے اعزاز میں خصوصی تقریب۔ صدر عارف علوی نے بل گیٹس کو ہلال پاکستان اعزاز سے نوازا۔ مائکروسافٹ کے بانی نے وزیراعظم ہاؤس میں عمران خان سے ملاقات کی۔ اس دوران انسداد پولیو مہم اور کورونا کی روک تھام کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بل گیٹس نے NCOC کا دورہ کیا اور اپنے وفد کے ہمراہ NCOC کے اجلاس میں شرکت کی۔ بل گیٹس کو وبائی امراض کے آغاز سے اب تک کی کامیابیوں، کووڈ کی صورتحال اور بیماری کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ معزز مہمان نے کورونا کنٹرول پر NCOC کے کردار کو سراہا۔ بل گیٹس نے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ سینیٹ میں اپوزیشن کو عددی برتری کے باوجود پھر شکست۔ اپوزیشن اراکین کی ایوان سے غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر حکومت نے 3 بل منظور کرا لیے۔ عدم اعتماد لانے کا اعلان کرنے والی اپوزیشن سینیٹ میں زیادہ اراکین ہونے کے باوجود بل پاس ہونے سے نہ رکوا سکی۔ حکومت نے ایوان سے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس ترمیمی بل 2002 الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل بل منظور کرا ہے۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل بل کے لیے پیش کردہ تحریک پر حکومت کے 29 اور اپوزیشن کے بھی 29 ووٹ تھے۔ چیئرمین سینیٹ بولے پھر مصیبت ان کے سر پر آ گئی، اپنا ووٹ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ 29 اپوزیشن 29 پھر مصیبت چیئر پہ آ چکی ہے۔ تشریف رکھیں، مجھے اگر کہتے ہیں ریکاؤنٹ میں ریکاؤنٹ کروں، اگر کہتے ہیں میں اپنا ووٹ استعمال کروں تو کر لیتا ہوں سر۔ ظاہر ہے جب ٹائی ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں سر۔ I will go with تشریف رکھیں جی، I will go with treasury benches جی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش روپے اضافے پر سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی اور قائد ایوان شہزاد وسیم آمنے سامنے آ گئے۔ اب لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کا، پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی کھڑے ہو کر جلسے میں کہا تھا دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو میں کیا کروں۔ پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عوام کو ٹرانسفر کیا جائے گا جیسے کہ پہلے بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ٹیکس کلیکشن میں ایفیشینٹ ہونا چاہیے۔ بلین کا لاس حکومت برداشت کر رہی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، لائے عمل بتائیں گے تو میں کیا کروں۔ پنجاب میں گورننس پر کاف لیگ کے تحفظات سامنے آ گئے۔ کاف لیگ کا موقف ہے کہ تحریک انصاف پنجاب اور وفاق میں ڈیلیور نہیں کر سکی، عوامی مسائل حل نہ ہوئے تو خاموش نہیں رہیں گے۔ کاف لیگ کے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی نیو نیوز پر مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور ایاز شجاع سے۔ ایاز شجاع صاحب، کاف لیگ کے اس اجلاس کی اندرونی کہانی سے متعلق بتائیں، یہ جو شدید تحفظات ہیں یہ 3.5 سال بعد اکر ہوئے کہ معاملہ کچھ وزارت شزارت کا ہے؟ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا اور مہنگائی میں جو آئے دن اضافہ ہو رہا تھا، اس پر کل اجلاس میں جو اراکین اسمبلی تھے انہوں نے کاف لیگ کے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب اور وفاق میں جو ترقیاتی عمل ہے اس میں ڈیلیور نہ کرنے پر بھی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بیڈ گورننس پہ بھی ان کے شدید تحفظات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاف لیگ موجودہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ملک کی غیر معمولی سیاسی صورتحال پر انہوں نے چودھری پرویز لائی کو غیر معمولی اختیارات بھی دے دیے ہیں کہ وہ سیاسی صورتحال کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھانے میں آزاد ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو شاید عام آدمی کی مشکلات کا احساس نہیں، لیکن ہم نے پھر 2 سال بعد عام انتخابات میں ووٹ لینے ہیں۔ ہم ان کو یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہے یہ قابل قبول نہیں۔ مہنگائی میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہوش ربا ہے مہنگائی میں، وہ قابل قبول نہیں، خصوصاً بچوں کے دودھ اور جو بچوں کے مہنگائی کا لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ بیورو چیف۔ رکن قومی اسمبلی نور خان کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر اپنی حکومت پر تنقید۔ ٹویٹ میں کہا 2008 میں پیٹرول فی بیرل $130 تھا، اس وقت پیٹرول کی قیمت $75 فی لیٹر رہی، لیکن اب فی بیرل $92 ہے اور فی لیٹر قیمت $159.80 ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، پھر گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ کسی کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن پلیز سب پارٹی منشور پڑھ لیں، لیڈر الیکشن سے پہلے کیا کہتے رہے اور الیکشن کے بعد کیا کرتے ہیں۔ میں 2008 میں بھی آواز اٹھاتا تھا، 2022 میں بھی اٹھا رہا ہوں۔ ادھر تحریک انصاف کراچی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کراچی کی نئی ڈویژنل آرگنائزیشن بنتے ہی ٹوٹنے لگی ہے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ سمیت 6 اراکین مستعفی ہو گئے۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمود مولوی بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل ہیں۔ علی زیدی کی شکایت پر اہم عہدیدار اشرف قریشی کو نوٹس جاری کرنے پر اختلافات شدید ہوئے ہیں۔ تحریک میں ایک مزید کیا معاملہ ہے، بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے کامران سہیل سے۔ جی کامران سہیل، یہ معاملہ کسی خاص تحفظات کی بنا پر ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ اس وقت رونما ہوا جب پاکستان تحریک انصاف نے علی زیدی کو جو ہے وہ صوبائی صدر نامزد کیا، جس پر جو ہے وہ یہاں پر لوگ جو سندھ کے اندر کام کر رہے تھے ان کو شدید تحفظات تھے، چونکہ اہم ترین رہنما قریشی صاحب ہیں، ان کو جو ہے اشرف قریشی ان کو اس عہدے سے جو ہے وہ جب ان کو بلال غفار کو یہ عہدہ دیا گیا تھا تو اس پر جو ہے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اس وجہ سے اس کے اختلافات بڑھے، جبکہ بعض رہنما جو ہے وہ پہلے ہی اعلیٰ عہدوں پہ تعینات تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ چھوٹے عہدے دیے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اب تک 6 افراد ہیں جو کہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمود مولوی جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ علی زیدی کو جمع کرا دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کامران سہیل۔ ویلکم بیک۔ نیب قوانین میں ترامیم سے متعلق حکومت کے دونوں بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف سے منظور۔ اپوزیشن کے کچھ اراکین اجلاس سے غائب رہے۔ اپوزیشن نے بل کی منظوری پر احتجاج کرتے ہوئے کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر قانون کہتے ہیں کہ نیب قانون ترامیم عمران خان کی ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے لائی گئی ہیں۔ سینٹ میں عددی اکثریت کے باوجود اپوزیشن پھر شکست سے 2-4۔ حکومت نے نیب قانون میں ترمیم سے متعلق دونوں بلز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف سے منظور کرا لیے۔ اپوزیشن نے بل کی منظوری پر احتجاج کرتے ہوئے کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن اراکین نے موقف اپنایا کہ متعدد اراکین کے پہنچنے سے پہلے ہی چیئرمین کمیٹی نے بل پاس کیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل اور پی ٹی آئی رکن عطا اللہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا بل منظور کرنے پر چیئرمین کمیٹی ریاض فتیانہ کو خراج تحسین۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم پاکستان کے لیے ہے، کسی کی ذات کے لیے نہیں۔ یہ تمام جو بھی امینڈمنٹس ہیں پاکستان کے لیے ہیں، میرے کو پرسنل نہیں ہے، کوئی عمران خان کے لیے پرسنل نہیں ہے۔ اپوزیشن اراکین نے کہا جس انداز سے بل منظور کیے گئے اس پر افسوس ہے۔ عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں وہ گر جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ راشد صاحب راستے میں ہے، لیکن اور یہ سیکرٹری صاحب نے یہ ڈیفینیٹلی میری تجویز جو ہے یہ ریکویسٹ یہ چیئرمین صاحب کو پہنچائی ہوگی، انہوں نے جلدی کی، انہوں نے کہا یہ پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے میں بلڈوز کروں۔ مسلم لیگ نون کے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ حکومت جا رہی ہے تو اپنے آپ کو این آر او دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر کے طلباء کے لیے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کی تعمیر ہے، حکومت سنبھالی تو اندازہ نہیں تھا کتنی اسکالرشپ دی جانی چاہیے۔ طلباء کی شکایات پر اسکالرشپس کا جدید نظام لائے، کئی مضامین کی پاکستان میں اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ یہ پورٹل فارملی لانچ ہو جائے گا۔ طلبہ کے لیے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں طلبہ کی شکایات پر اسکالرشپس کا جدید نظام لائے تاکہ ملکی ضروریات کے مطابق اسکالرشپس کا تعین کیا جائے۔ اسکالرشپس مجھے اندازہ ہی نہیں تھا جب ہم پاور میں آئے کہ کتنی زیادہ اسکالرشپس ہیں، تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا، اور مجھے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں نظر انداز کیا گیا، میرٹ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا وسائل کی کمی کے باعث تعلیم کا جاری نہ رہنا المیہ ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی اسکالرشپس آج تک نہیں دی گئیں جو پرائم منسٹر صاحب آپ کی حکومت اور پچھلے 3 سالوں میں دی گئی۔ اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل وزیر اعظم سٹیزن پورٹل سے منسلک ہوگا اور وزیر اعظم آفس شکایات کے بروقت ازالے کی نگرانی کرے گا۔ فنی خرابی کے باعث پی آئی کی کراچی سے لاہور جانے والی پرواز پی کے 306 3 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافر جہاز میں محصور ہو کر رہ گئے، مسافروں کا پی آئی کے خلاف شدید احتجاج۔ اپڈیٹ کریں، فنی خرابی کے باعث پی آئی کی کراچی سے لاہور جانے والی پرواز پی کے 306 3 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافر جہاز میں محصور ہو کر رہ گئے اور مسافروں کا پی آئی کے خلاف شدید احتجاج بھی ہوا ہے۔ پی آئی کی کراچی سے لاہور جانے والی پرواز پی کے 306 3 گھنٹے تاخیر کا شکار۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت قانون کی بالادستی میں ناکام ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کوئی بھی ملک شفاف نظام کے بغیر انصاف فراہم نہیں کر سکتا اور یہاں پارلیمانی قوانین پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں ملک جمہوریت کی طرف نہیں جا رہا۔ اعلیٰ عدلیہ کو قومی معاملات کا نوٹس لینا چاہیے۔ بار نے ہمیشہ جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا۔ عوام جانتے ہیں کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عوام کے ساتھ ہے۔